بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بڑا اہم ٹاپک ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے، اور یہ ٹاپک جو ہے اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے، آپ لوگوں کو بہتر لگے اور اس ٹاپک کی آپ لوگوں کو سمجھ آئے تو آپ لوگ لازمی اس کو فارورڈ بھی کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اور یہ ٹاپک ہے کہ ہم جو ملازم ہیں ان کی شکایات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں مالک جو ہے نا وہ بڑا تنگ کرتے ہیں اور رولز بناتے ہیں کہ اس سے رول جو ہے نا وہ اس کے مطابق کام کرنا ہے، اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ تو ملازم کی نوکری کا جو طریقہ کار ہے، یہ ملازمت جو کرتا ہے، یہ خاص طور پر نا ان کے لیے میں یہ ویڈیو جو ہے نا ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اور تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لازمی اس کو آپ لوگ شیئر کیجیے گا۔ اس کا بڑا فائدہ ہے کہ یہ ہے کہ کافی لوگ ایسے چیزیں سیکھ جائیں گے۔ اکثر تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ساروں کو ایک دوسرے کو سکھانا اصل مطلوب ہوتا ہے۔ اب جب ملازم مختلف کمپنیوں میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، مختلف جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو کمپنی میں ملازم کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے نا کچھ کمپنیوں کے رولز ہوتے ہیں۔ اور جب کمپنیوں میں ملازمت کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی تو اس میں رول جو ہے نا کمپنی بناتی ہے، تو تب بھی جا کر جو ہے نا وہ کمپنی بنتی ہے، ادروائز جو ہے نا وہ کمپنی نہیں بنتی۔ تو ملازم شکایت کرتے ہیں، مثال کے طور پر چونکہ ہمارا یہ فارما انڈسٹری کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، مطلب مختلف کلینکس ہیں، فارمیسیز ہماری وہ ہیں، اس میں ہم بزنس کرتے ہیں، امپلائیز ہیں ہمارے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، اور یہ میرے ساتھ امپلائیز ماشاءاللہ بیٹھے بھی ہیں، تو یہ سن بھی رہے ہیں، لائیو بھی سن رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور باقی دوسرے دوستوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی اونر مالک جو ہے جب کسی امپلائیز کو ملازم کو ہائر کرتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں نا، ان کے مالکوں کے بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ تو مالک یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ملازم جو ہے نا ہمارے مطابق کام کرے، ہمارے ٹائم کے مطابق کام کرے، ہم جیسے اس کو رول بنا کے دے رہے ہیں وہ پھر رول جو ہے نا ساری کمپنی کے جو ہے نا وہ سارے لاگو ہو جاتے ہیں، اور سب کے لیے جو ہے نا وہ متفقہ جو ہے نا وہ رولز بنائے جاتے ہیں۔ تو جیسے فار ایگزامپل آج کل فارما انڈسٹری کے اندر جو ہے نا فارما انڈسٹری والوں نے اپنے ملازموں کو یہ کہا ہوا ہے کہ فلاں جگہ پہ جو ہے نا آپ لوگوں نے تصویر بنا کے لوکیشن واٹس ایپ کرنی ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو لوکیشن واٹس ایپ کرنی ہے، فلاں کلینک پہ جانا ہے، فلاں فارمیسی پہ جانا ہے تو آپ لوگوں نے لوکیشن واٹس ایپ کرنی ہے۔ تو یہ کمپنی کی مجبوری ہے، پالیسی ہے، کیونکہ لوگ کام نہیں کرتے ہیں، ان کے نہ کام کرنے کی وجہ سے کمپنی نے یہ پالیسی دے دی کہ اس طریقے سے لوگوں کو پابند کیا جائے۔ تو چونکہ ہم ماشاءاللہ ایماندار تو بہت زیادہ ہیں، اس لیے کمپنیوں کو بھی پالیسی ڈفرینٹ جو ہے نا اپنانا پڑتی ہے، اور اس میں یہ سارے ملازموں کے لیے فائدہ ہے۔ اب ذہن میں رکھ لیں کہ ملازم جو ہے نا اگر تو اس نے جاب کرنی ہے، اگر وہ ملازمت کرنا چاہتا ہے اور ملازم ہے اور چاہتا ہے کہ میں ملازم بن جاؤں، اور وہ چونکہ افورڈ نہیں کر سکتا، اپنا پیسہ نہیں لگا سکتا، تو اس نے اپنا ٹائم جو ہے نا وہ اس کمپنی کو دے دیا۔ لائک اگر کوئی صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے، کسی کا 10 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک ہوتا ہے، مختلف کمپنیوں کا مختلف ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ اپنا ٹائم ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو جب کوئی مالک ٹائم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یار آپ نے صبح 9 بجے آنا ہے اور 5 بجے آپ کا آف ہو جائے گا، تو ملازم اپنی مرضی سے جب ٹائم ڈیسائیڈ کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملازم نہیں ہے، وہ ملازمت نہیں کرنا چاہ رہا یا ملازم نہیں بننا چاہ رہا۔ تو اس کو میرا خیال ہے کہ یہ بات سمجھنے والی، یہ سب سے مین اہم پوائنٹ ہے کہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ مالک کو ضرورت ہے آپ لوگوں کی 9 بجے کی، کہ میرا ملازم 9 بجے حاضری دے اور اپنے کام پہ شروع ہو جائے۔ اب یہ ہے ملازم مالک کی ضرورت، اس لیے مالک نے ملازم کو رکھا کہ اس کی یہ ڈیوٹی ہے اور اس کے مطابق رکھنا ہے، اور بات بھی اس کے مطابق ہو گئی۔ اب جب ملازم ڈفرنٹ ٹائم پر اس کو فالو نہیں کرتا، وہ ٹائم پر نہیں ڈیوٹی کرتا، کبھی 10 بجے جاتا ہے، کبھی 12 بجے جاتا ہے، ایک کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ میرا میڈیکل ریپ یا میرا جو ہے نا وہ فیلڈ کے لوگ جو ہے وہ جو ہے نا اس ٹائم جاب کے لیے جائیں، 10 لوگوں کو ملیں، 20 لوگوں کو ملیں، تو وہ اتنے لوگوں کو نہیں ملتے ہیں، تو مالک کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو اگر تو آپ لوگوں نے پراپر ملازمت کرنی ہے تو پھر تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ جو مالک آپ لوگوں کو ریکوائرمنٹ بتا رہا ہے، رولز بتا رہا ہے، قانون بتا رہا ہے،
آپ اس کے مطابق امپلیمنٹ کریں، آپ لوگ خوشحال ہو جائیں گے، اس سے مالک بھی خوش ہو جائے گا اور آپ لوگ بھی خوشحال ہوں گے، مالک خوش ہوگا، آپ لوگ خوش ہوں گے، آپ لوگ اچھا کام کریں گے تو مالک جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو بطور انعام کے طور پر جو ہے نا وہ نوازے گا۔ اب دیکھیں اس کی ایک میں اگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، 5 وقت نماز ہمارے پر جو ہے نا فرض ہے، تو ہم جو ہے نا نماز ٹائم پر جماعت کے ساتھ تو اگر پڑھتے ہیں تو اس کا آپ دیکھ لیں کہ کتنا ہمیں اللہ پاک انعام دیتا ہے، اور اللہ پاک خوش ہوتا ہے کہ جی بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے اور ٹائم کی پابندی کر رہا ہے، نہ آندھی دیکھ رہا ہے، نہ بارش دیکھ رہا ہے، نہ جناب دھوپ دیکھ رہا ہے، نہ ٹھنڈ دیکھ رہا ہے، تو وہ ٹائم پر جو ہے نا وہ آ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ پاک اس کو اجر زیادہ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے نا نیچے بھی جو مالکان ہوتے ہیں نا کسی بھی ادارے کے، کسی بھی جگہ کے، کوئی کاروباری، کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں، کوئی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر، ان کو بھی اللہ پاک نے اتنا ہی جو ہے نا وہ ایک نوازا ہوتا ہے کہ ان کا بھی جو ہے نا اتنا حق ہوتا ہے کہ مالک جو ہے نا ان کو جواب، ملازم جو ہے نا ان کو مالکوں کو جواب دہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو ملازم نے اپنی ملازمت کرنی ہے نا، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو اس کمپنیز کے رولز کے مطابق جو ہے نا کام کرنا چاہیے، جو ٹائم ہے ڈیسائیڈ کیا ہے کمپنی نے اس کے مطابق اس کو جاب کرنی چاہیے اور اس کے مطابق اس کو رول پلے کرنا چاہیے۔ ورنہ جو ہے نا اگر تو جاب کرنی ہے تو پھر تو مالک کے مطابق کرے، اگر جاب نہیں کرنی اور ڈیوٹی جو ہے نا ڈفرینٹ اس کے مطابق نہیں کرنی، تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ کوئی بھی چھوٹا سا کاروبار جس میں آسانی ہو، لائی کوئی سگریٹ والا کھوکھا لگا لے، کوئی کرانے والی دکان بنا لے، کوئی پان والی دکان بنا لے، کوئی ٹافیوں گولیوں کی دکان بنا لے، کوئی ریڑھی لگا لے، کوئی بھی ایٹمی من چھوٹا موٹا کام جو ہے اپنا کر لے۔ پھر جب اپنا کام کرے گا نا ملازم، تو وہ اس اپنے کام کا مالک ہوگا، اس سے پھر کوئی بھی نہیں پوچھے گا کہ صبح تو 9 بجے نہیں آیا، تم 2 بجے لوکیشن نہیں واٹس ایپ کی، آپ نے یہ ٹائم نہیں واٹس ایپ کیا، آپ نے ٹائم جو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو بھائی میرے، اگر آپ لوگوں نے ملازمت کرنی ہے نا تو پھر کمپنی کے رولز کو فالو کریں، کمپنی کا مالک بھی خوش، ملازم بھی خوش۔ اگر آپ کمپنی کے رولز کو فالو نہیں کرتے اور اپنی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں، تو میری آپ سے مشورہ ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کوئی چھوٹا موٹا اپنا کاروبار کر لیں، کمپنی میں جاب نہ کریں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب رولز کی وائلیشن کرتا ہے، رول توڑتا ہے، کمپنی کا قانون توڑتا ہے، تو آہستہ 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 باقی ساروں کے اوپر بھی بڑے برے اثرات پڑتے ہیں۔ لہٰذا میری تمام ان ملازموں سے گزارش ہے کہ وہ جب بھی کہیں بھی ملازمت کریں تو ان کے کمپنی کے جو رولز ہیں ان کو فالو کر کے ملازمت کرے، تو مالک بھی خوش ہو جائے گا اور آپ بھی خوش ہو جائے گے۔ تو یہ میری آرزو تھی، یہ میری گزارش تھی، یہ میں نے چند باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی جو میں نے آپ لوگوں کو کی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میری باتیں اچھی لگیں تو لازماً اس کو شیئر کیجیے گا۔ اگر کوئی آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ یہ اس میں کوئی بات رہ گئی ہے تو کامنٹس باکس میں آپ لازمی اس میں لکھیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔